3 روزے رکھے تھے منت کے آل محمد نے، اور جیسے افطاری کا وقت ہوتا تو مانگنے والا آ جاتا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ شام کے اس وقت بھی مارا کافی تعداد میں میرے مالک کے آپ عزت دار عزادار سادات مومنین تشریف فرما ہے۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حضرت سجاد مولا کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعلی ماشاءاللہ۔ ہے اجازت نوکر شروع کی جیسے آپ کی بھی اجازت ہے تشریف بابا جی پیر جی باہر والے اندر والے ادھر والے جی اجازت دے دو باقی خیر ہے جی۔ بسم اللہ جی۔ ذکر کے صدقہ میں سرکار سید الساجدین علیہ السلام کے صدقہ میں، جناب سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ کے صدقہ میں، سرکار حسین علیہ السلام کے صدقہ میں، سید ساجد حسین بخاری صاحب قبلہ، ان کی اہل خانہ، بیٹے، دوست، احباب، آپ تمام عزاداران حسین علیہ السلام بہت دور قریب سے حسین کی اس بیٹے کی پرصداری کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں۔ سیدہ رزق، عزت، صحت، سلامتی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں آمین کہا کرو مولا صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے عزادار اس معاشی بدحالی میں زمانے میں بے روزگار ہیں مالک انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے۔ والی خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنے خزانہ سے آپ کو بانیان کو ہر ماتمی کو زیادہ لنگر عطا فرمائے۔ آپ کے گھروں پر مالک رحمت اور برکت کا نزول فرمائے۔ دشمنان آل محمد کے شر سے مولا محفوظ فرمائے۔ پارا چنار کے مومنین کی مولا مشکلات آسان فرمائے۔ جہاں جہاں پر ذکر حسین منعقد ہو رہا ہے مالک سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ شہنشاہ کے ظہور میں میرا مالک تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت معرفت نصیب فرمائے۔ حج و زیارات مولا نصیب فرمائے۔ آپ کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارنا۔ بڑے محترم، بڑے بڑے عزت والے عزادار بانیان، 10 سفر علمدار کربلا کے حوالے سے ایک خوبصورت مجلس عزا جو پورے پاکستان میں درکی اور سنی جاتی ہے وہ اسی امام بارگاہ میں منعقد ہوگی، اعلان آپ نے سنا ہے۔ تمام میرے مالک کی عزت والے ذاکرین، علماء، شعراء خطاب فرمائیں گے۔ میں تو پھر حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ مدینہ کا شہر ہے، بات شروع ہوگی ہے۔ محلہ بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم کے محلے کا ایک دروازہ ہے، دروازے پر کچھ سوالی کھڑے ہیں مانگنے والے۔ سید مہربانی سے سوالی عرشی ہے فرشی نہیں۔ بولنا چاہیے یار، مشکل بات نہیں ہے، آپ بولے ہیں تو ہمارا دل لگ جاتا ہے۔ باقی بات تو خیر ہی ہے، اتنی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ تشریف فرمائیں تو آوازیں بلند ہو جائیں گی جوانوں کی۔ بزرگ نہ، بزرگ چھپ کر کے بیٹھے رہے، ان کی بڑی بات۔ سوالی نوری ہیں، ناسوتی نہیں، ملک ہیں، بشر نہیں، فرشتے ہیں، بندے نہیں۔ سامنے والوں تھوڑی سی توجہ، یہ ویڈیو کھا گئی ہمیں، پھر آپ مجلس نہیں سنتے نا، باقی آپ بنائیں، مجھے روک نہیں رہا لیکن توجہ بھی رکھنی ہے نا۔ وہ کھڑے ہیں علی شہنشاہ کے دروازے پر، اور جو انہوں نے علی کے ہے یہ لفظ میں سمجھا نہیں سکتا، جو انہوں نے فرشتوں نے علی شہنشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگائی، صدا جسے سمجھ آئی، جس طرح آپ کے دروازے پر آ کر کوئی فقیر ملنگ صدا لگاتا ہے، جو انہوں نے صدا لگائی وہ اللہ کو ان کی صدا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آیت بنا دی۔ ایک دو، اگلے ہاتھ میں بہلول گنوں گا، پھر اسناد شاہد سرکار آپ مہربانی فرمائیں گے، آپ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، چلو تکلیف کرنا تھوڑی دیر، پھر سکلین شاہ جس کی چھت پہ علم حق بلند ہے دریا بسم اللہ مرشد، کیونکہ صبح سے مجلس شروع ہے اور آپ ابھی تک تازگی ہے مرشد، کمال ہے۔ جو انہوں نے آواز لگائی
آپ کے مرشد علی علیہ السلام کے دروازے پر ہستے پو یار جب میں ہس کے ویکھنا دے جب میں زحمت ہی نہیں کرنی ویکھنا دی جڑا منہ بنا کے ویکھے اپنا منہ پرا کرے علی دے فضائل دے جڑا منہ بن جائے وہی منہ ہے دور پھٹے منہ پھر کیا کریں مجبوری بن جاتی ہے بندہ داد نہ دے مسکراتا تو رہنا جی ہاتھ باندھ رہا ہوں یہ ایک دو عباس والے یا آفاق والے یہ مجالس وہ مجالس یہ سارے میرے اپنے دوست بچے چلا رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے یہی 10 علمدار کربلا پہ ہوں گے آپ کی مدد سے ایک اچھا میسج دنیا تک چلا جاتا ہے آپ بولتے ہیں نا تو ہمارا دل کرتا ہے پھر ایک خوبصورت پیغام چلا جاتا ہے شیعت کی ترجمانی ہو جاتی ہے آپ کے عقیدے کی ترجمانی ہو جاتی ہے انہوں نے کیا کہا علی شہنشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا کیا شام کے وقت لوگ ملا دیے آپ نے آج کے ساجد بخاری صاحب کی مجلس جو ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم مسکین ہیں ہم یتیم ہیں ہم اسیر ہیں ہمیں روٹی دو آپ کو بابا ہے جب فرشتے علی مولا سے روٹی مانگ رہے تھے اس وقت آپ بھی روح تھے میں بھی روح تھا آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مجلس سنیں گے ہم نے کیا تھا کہ ہم پڑھیں گے تو جستجو ہمارا کام ہے جناب کا نہیں جب فرشتوں نے روٹی مانگی تو میں نے بارگاہ توحید میں میری روح نے وہیں سجدہ کیا اب جملہ بہت بڑا ہے قیمت نہ ملی تو دل ٹوٹ جائے گا دل توڑنا نہیں چاہیے نوکر ہیں آپ کے کبھی کبھی نوکروں کے دل رکھ لینے چاہیے اللہ سے میں نے کہا مالک یہ علی شہنشاہ سے روٹی وہ مانگ رہے ہیں جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی منڈی بہودین کہہ کہ میں آ رہا ہے اپنا یار خدا کی قسم ہے میں آپ کا قائل ہوں منڈی کا ایک اپنا معیار ہے ایک سماعت کا ایک اپنا معیار ہے اس کا ادھر والے تھوڑی سی زحمت کیجئے آپ میرے قریب بیٹھے ہیں ہاتھ اچھے حیدری آپ کے کیا کہنے مالک انہیں تو بھوک ہی نہیں لگتی اللہ کہتے ہیں نہیں لگتی لالا جی نہیں لگتی میں کہ مالک بھوک نہیں لگتی روٹی کیوں مانگ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں جو مانگ رہے ہیں ان کے نام لے ایک جملہ اللہ کی قسم سرکار مصطفیٰ کی قسم مولا مرتضیٰ کی قسم جس کا شہنشاہ کا تابوت شبی برآمد ہونی ہے اسی سید الساجدین علیہ السلام کی اختیار و اقتدار کی قسم اس شہنشاہ کی پاک نالین کی قسم اتنی بڑی بات ہے کہ کاش 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 پڑھتا کوئی اور یہاں بیٹھ کے سنتا میں پھر میں بتاتا کہ واہ واہ بنتی کتنی ہے لیکن پڑھ نوکر رہے سن سردار رہے چلے آپ طرز فرمائی لیں گے میں نے کہا مالک میں نام لیتا ہوں اللہ کہتے لے نام میں نے کہا جی حضرت سننا ہے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میقائیل علیہ السلام اگر ہمیں کافر شافر کہنے سے کسی کے بچے بچے پال رہے ہیں نا تو ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کا دشمن نہیں ہمیں کافر کہی جا بچے پالی جا کرنا پہلے شیشہ دیکھ پھر علی کا مقابلہ کر نطفے کی پیداوار علی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی جو مانگتے ہیں علی سے مولوی وہ علیہ السلام ہیں علی کو کیا کہوں جیو مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا تیرے شہر تک آیا جو ہاتھ سید نہیں اٹھا سکا جہاں حد مالک علی ہے ایک باری زحمت کرو ذرا جوان بیٹھے ہو ہاتھ بلند بلند مہربانی حیدری تو نوکری ہم بات سبا کی عزادار ماتمی بیٹھے ہیں میرے سامنے آپ مسکرا رہے ہیں مسکرانا عبادت ہے یہی بہت بڑی بہت شکریہ صاحب کوشش کر لو اور جو مانگتے ہیں علی سے سر مار دو یار یوں بھی نہیں ہو رہا یہ کر نہیں رہے اگلے یہ اگلا محلہ میرا مقدر ہے ہمیشہ میں نے دے لبے ہے بسم اللہ یا علی کا نام لو نہیں تو یا پھر دل سے لو مہربانی کرو
مہربانی کرو، آپ میرے مولا کے حبدار ہیں، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، پھیپھڑے میں دم ہو تو تھوڑا اونچا، حیدری۔ جو علی سے مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں علی کے دروازے کے، وہ علیہ السلام ہے۔ علی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کہانی پکڑ سکتا ہوں۔ وہ علی شہنشاہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ہمیں توام دو، روٹی۔ ایک روٹی امیر المومنین کے سامنے ہے، ایک روٹی سیدہ عالمین کے سامنے ہے، ایک روٹی سرکار مولا مجتبیٰ کے سامنے ہے، ایک روٹی سرکار سلطان کربلا کے سامنے ہے۔ 3 روزے رکھے تھے منت کے آل محمد نے، اور جیسے افطاری کا وقت ہوتا تو مانگنے والا آ جاتا۔ یہ لفظ مجھے پھر اچھا لگتا ہے، کچھ اپنی افطاری اٹھا کے نا مانگنے والے کو دے دیتے، اور خود کچھ کھائے پیے بغیر اگلے روزے کی نیت کر لیتے۔ علی جیسا روزہ تو رکھ کے دکھا، حیدری آئے۔ تھکاوٹ کے باوجود آپ اتنی پوری طاقت اکٹھی کر کے میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، میں قبر تک ملازم۔ آپ کی کیا بات ہے؟ ابھی علی نے لقمہ توڑا نہیں، بیر سے صدا آئی، میں مسکین ہوں، مجھے توام دو۔ جو مانگ رہا ہے وہ فرشتہ ہے، علی شہنشاہ کو بھی پتا ہے وہ فرشتہ ہے۔ یہ لفظ یوں ہے مجمع کا، یعنی آپ کا سامعین کا اور ہمارا ایک رشتہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم پلیٹ میں رکھ کے نا الفاظ اوپر پردہ رکھ کے بھیجتے ہیں، جو دیکھ لے وہی واہ واہ کرتا ہے، باقیوں سے ہم یوں کر کے داد لے لیتے ہیں۔ چلو خوشبو بھی آ گئی تو آپ خوش ہو جائیں گے، مولا کی قسم ہے۔ انہوں نے کہا مجھے روٹی دو، علی کو پتہ ہے وہ فرشتہ ہے، خود نہیں اٹھے شہنشاہ، علی شہنشاہ نے ایک آواز لگائی، فضا، جو حضرت فضا کو سلام نہیں کر سکا، خدا کرے وہ شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے لنگر شکر کرے ہمارا مہمان ہے۔ چونکہ جناب کو حضرت فضا کا تعارف ہی نہیں ہوا، جو تمہیں تعارف ہوا ہے فضا اتنی نہیں ہے۔ جو 1200 سال سے 1400 سال سے جناب مجالس میں حضرت فضا کا تعارف سن رہے ہیں، میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ تعارف نہیں ہے فضا کا، اس میں داد بنتی نہیں ہے، تم کیوں داد دو؟ تمہارے نزدیک تو حبش کی ہے، تو حبش والے سن کے تم داد مجھے کیوں دو؟ ایسا ہی ہے نا۔ علی نے آواز دی، فضا، ابھی میں قریب آ گیا ہوں، فضا، جی مالک، یہ میری روٹی سوالی کو دو۔ کیا اختیار ہے فضا کا، خدا کے ہاتھ سے لے کر فرشتے تک، جیو مشہد مہربانی، رضا مہربانی، بادشاہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا بچہ جوان ہوگا۔ اللہ اکبر، کہاں تک رسائی ہے؟ آپ خوش نہیں ہوئے، باقی سارے خوش ہو گئے۔ چلے پتہ نہیں اگلے جملے پہ ہو جائیں گے آپ۔ جدہ منہ لے گیا پتہ نہیں کیوں، یوں بھی کرے تو ایسا ہی ہے، ہنس بھی پوے تو ایسا ہی ہے۔ علی اللہ کا ہاتھ رکھتا ہے، خدا کا ہاتھ پہنچا دیتا نا۔ ہاں، ہائے 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 ہائے، فضا یہ میری روٹی سوالی کو دے کے آؤ۔ اور میرے رب سارا مجمع چیرنا پہ گیا، اگے اگے وہی بوے جنہوں مجبوری نہ ہوئے یار۔ چلو مولا ان کی مجبوری کو ہے تو مولا دور فرمائے۔ فضا میری روٹی سوالی کو دو۔ سادات عظام بانی ہے، سادات عظام سے امام بارگاہ اکثریت سے تشریف فرمائیں، باقی جو میرے امتی عزادار بیٹھے ان کے تو میں منت بھی کر لوں گا تو داد لے لوں گا، لیکن سادات کا ترلہ ہے، اگلے لفظ پر سید نہیں بولیں گے، بابا جی سچی پہ آنا۔ قیامت والے دن سیدہ کو شکایت لگانے کا میں حق رکھتا ہوں، بی بی کیسی نسل تھی آپ کی جو آپ کی فضیلت سن کے اپنے نوکر کو شاباشی نہ دے سکے، امتی نہ بھی بولیں تو میں ان سے ویسے راضی کھڑا ہوں۔ علی شہنشاہ کی روٹی اٹھا کر حضرت فضا دروازے کی طرف چلی، پیچھے سے عالمین کی ملکہ میری مخدومہ نے آواز دی، فضا، جی مخدومہ۔ فضا، علی بڑا کریم سہی، علی کے کرم کی حد ہی نہیں ہے،
علی کے سخاوت کی انتہائی نہیں ہے، لیکن فضا یہ تو روز دیکھتی ہے علی اپنی شہادت والی انگلی کو جب حرکت دیتا ہے، امر خدا سے کائنات کی ہر جنس تک ان کے مزاج کا رزق پہنچ جاتا ہے۔ لیکن فضا میرا اختیار دیکھ، جب یہی علی بانٹ کے گھر آتا ہے، اپنی روٹی علی مجھ سے مانگتا ہے۔ کیا شام کے وقت ماتمیوں کی زیارت ہو گئی ہے، کیا من بابا جی مولا کی قسم ہے منڈی بہودیر میں رنگ لگ گیا ہے۔ بولا بولا سنگیلا لکل اندر، اللہ اکبر، آباد و شاد رہو۔ جو ہاتھ آپ کو بہوا ہے، ایک دفعہ جوان سارے ہاتھ اٹھاؤ یار، سید آپ کو خیرات عطا کرے گی، میں دل سے دعا دے رہا ہوں۔ حیدر حیدر حیدر، مہربانی مہربانی مولا آپ کی عزتوں میں رزق میں اضافہ فرمائے۔ حیدری، آپ کو بہوا ہے، مہربانی سادات عظام کا شکریہ، عزاداروں کو احسان۔ یہ میری روٹی بھی سوالی کو دے، روٹیاں ہو گئی دو روٹیاں لے کر حضرت فضا دروازے کی طرف چلی۔ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی، آنکھوں تو میں سال ہے لواں، بنتی میری ڈبل ہے۔ اچھا جی، 2 روٹیاں لے کر جناب فضا چلی، پیچھے سے سرکار مجتبیٰ میرے مولا بولے، اماں، آپ کو بابا مرشد، اماں جی حسن، اماں یہ میرا بابا اور میری ماں یہ اتنے بڑے کریم ہیں، اللہ نے جب کرم خلق کیا تو ان کو دیکھ کے کیا۔ وہ ہاتھ کبھی محتاج، بہر والوں کو سلام کر رہا ہوں سرکار، اندر والے تو میرے اپنے تشریف فرما ہیں، سارے سب کی زیارت کر رہا ہوں۔ آباد و شاد رہو، علی حق کہنے والے، زحمت کیجیے، حیدری۔ اماں ان دونوں کو دیکھنے کے بعد، دعا مولا پتر دی زندگی کری، ان دونوں کو دیکھنے کے بعد اللہ نے کرم کو خلق کیا۔ اماں ان کی روٹیاں لے کے جا رہی ہے، یہ بڑے کریم ہے، لیکن اماں ایک فیصلہ تو کر۔ حسن کون سا فیصلہ؟ اماں کائنات خدا میں دسترخوان تو میرا مشہور ہے، مولا کے دسترخوان کے صدقہ میں مولا بخاری صاحب کے اور آپ عزاداروں کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ دل سے حیدری، اللہ اکبر۔ ادھر والے ذرا زحمت کرو زیادہ، آپ مہربانی کریں، آپ کے ہاتھوں کا میں انتظار میں کھڑا ہوں۔ آپ کے کیا کہنے؟ اماں میری روٹی بھی سوالی کو دے، پیر سے لے کر آخری تک یہ ماتمی میری سنگت بیٹھی ہے ساری۔ یہ جملہ میں ماتمیوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، خوش آمد نہیں کر رہا، خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ حرام ہے۔ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں ماتمیوں کی بارگاہ میں جملہ، دنیا کے 16-17 ملکوں میں پڑھا ہے، آج تک اس کی قیمت ملی نہیں، گھر رہے اپنا، میری سنگت مل گئی۔ 3 روٹیاں لے کر چلی، پیچھے سے آپ کے سلطان کربلا میرے بادشاہ حسین بولے، اماں یہ تینوں بڑے کریم ہیں، لیکن اماں یہ خود بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں۔ میرا اور میرے اللہ کا مزاج ایک ہے، داد میری کھا گئے ہو، بزرگوں سفر کرو یار، آجے زحمت کریں، آجے مولا آپ کی زندگی کرے، راستہ دیں جی۔ آجے یا رسول اللہ، محبت ہے ان کی۔ بسم اللہ یا آندھے مار جاؤ، جی لا حیدری، مولا آپ کی بزرگی صحت سلامتی میں اضافہ فرمائے۔ اماں میرے اور میرے اللہ کا مزاج ایک ہے،
وہ بھی کھلاتا ہے کھاتا نہیں. یہاں بولنا ہے، آپ کا بولنا آپ کا اچھا لگا مجھے، ماتمی کا بولنا مجھے اچھا لگا. حسین بھی کھلاتا ہے. ہاں وسیع ترین نظام، دنیا مہنگائی سے تڑپ رہی ہے. صرف میرا ملک نہیں، پوری دنیا میں مہنگائی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے چینی کتنے روپے کلو ہے. حسین کے ماتمی کو کیا پتا؟ اور لنگر چل رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، نیازیں چل رہی ہیں. اسے کہ جلوسیں چاہتے ماتم دی تھمک کو سن، ہر ماتمی دے دل وچ بلیندہ ودائے حسین. مہنگائی بھی عروج تے تے نیازاں تے خرچ دیکھ، آدم دے کتنے بال پلیندہ ودائے حسین. اے ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے. بادشاہ میں پھر آگ دینا توڑا پتورا نوکارا توڑا، میں حکم ہے توڑا بادشاہ، حکم ہے پیر اسرار صاحب. وقت بھی سمٹتا جا رہا ہے. ہاتھ بلندن کرو تو پھر پڑھتا ہوں. جلوس ہیں چاہتے ماتم دی دھمک کو سونا، بول دے پا وہ سونا، ہر ماتمی دے دل وچ بلیندہ ودائے حسین. مزہ اتھے یہ کہ ہر ماتمی دے دل وچ بلیندہ ودائے حسین. مہنگائی بھی عروج تے حضرت صاحب نیازاں تے خرچ ویک. میں تے انجی آکھاں گا آدم دے سارے بال پلیندہ ودائے. اللہ اکبر. اما میری روٹی بھی سوالی کو دے. روٹیاں ہو گئی 4. سانس لے لو. ایک لفظ کی قیمت چاہیے، اور چاہیے ضرور. آپ بزرگوں سے، بچوں سے، جوانوں سے دعا کی صورت میں. دعوت بڑی ہو گئی. روٹیاں ملی 4 ہیں، پہنچی 5 ہیں. بھائی شکریہ یار، آپ نے میری مدد کی ہے. ملی 4 ہیں، سوالی تک پہنچی 5 ہیں. 5ویں روٹی حضرت فضا کی ہے. بی بی نے سوچا جب سردار دے رہے میں کیوں رکھوں؟ اب ہم سے کیوں لڑ رہے؟ فرشتوں سے لڑ. ان سے پوچھ جا کے. وہ کہہ دیتے فضا کو کہ اپنی روٹی نکال، ہم آل محمد کی روٹیاں مانگنے آئے ہیں، تیری روٹی لینے نہیں آئے. تو پھر شرم کرنی چاہیے. جس علی شہنشاہ کی کنیز کا صدقہ نہ کھانے والے لے جائیں. کیا بہار لگ گئی ہے؟ بیچو تو صحیح. کتنا کرم ہو رہا ہے آپ کے اوپر میری پاک سیدہ کا. یہ میرا کمال نہیں، یہ آپ کا اپنا کمال ہے. نہیں جتنے جوان بیٹھے ہو، زحمت کیجیے. حیدریہ پہلے دن 5 روٹیاں گئی ہیں، دوسرے دن پھر 5 روٹیاں گئی ہیں، تیسرے دن پھر 5 روٹیاں گئی ہیں، 15 روٹیاں گئی ہیں آسمانوں پر. اللہ نے 30 آیتیں بھیجی تھیں. 1 روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں بھیجی. ان میں 12 روٹیاں آل محمد کی ہیں، 3 روٹیاں حضرت فضا کی ہیں، تو پھر 6 آیتیں بھی فضا کی ہیں. حبش کی ملکہ والا تعارف جس کو ہے وہ داد کیوں دے گا؟ جس نے 4 بیٹے یاد کیے ہوئے ہیں وہ داد کیوں دے گا؟ مولا کی قسم ہے تعارف ہی نہیں ہوا حضرت فضا کا. اور قصور ہمارے آپ کا نہیں ہے کہ ہم کرا ہی نہ سکے. حقیقت میں مولا کی قسم ہے. تیسرے دن فرشتے نے روٹیاں لی. اس نے کہا بی بی قد شکرت لکم، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے روٹیاں دی. جھولی چاگے کھلوتا پڑھنی آیتیں. تھک بھی گئے ہونا تو اسی جملے پر حضرت فضا کو سلام کرنا. تیرا رزق نہ بڑھے مجھے فون کری، مذاکری چھوڑ دوں گا. اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. دنیا چھوڑنا آسان ہے، ذاکری چھوڑنا تو مشکل ہے نا. اتنی گھر کی نوکری کیسے چھوڑوں؟ ہاتھ نہ بلند ہو تو پھر میرا قصور نہیں. اس نے کہا شکریہ. علی کی کنیز فرشتے کو دیکھ کر کہتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتے ہیں روٹیاں لے لی ہیں تو اب تشریف لے کے جائیے. ہم نے یہ روٹیاں تیرے شکریہ کے لیے نہیں دی، وجہ اللہ کے صدقے میں تجھے